وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں مومن کو عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور جو ہماری ایکٹیویٹیز، جو ہمارے اعمال ہیں، جیسا کہ مستقل ابھی بتایا گیا، رسم رواج، خرافات، الٹی سیدھی چیزیں جن پر ہمارا عمل ہے، ایسے موقع سے ہر مومن کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. محترم بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی عظمت خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا: منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ. ہمیں جو عنوان دیا گیا ہے وہ شہادت حسین کا عنوان دیا. شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے کے لیے ہمیں اوپر سے تاریخ کی جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ اور بہت ساری غلط فہمیوں کی وجہ سے آدمی یا مومن وہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر ان کی شان میں کوئی گستاخی یا دل کے اندر کوئی ادنا حقارت اگر پیدا ہو گئی تو انسان کے ایمان کا خطرہ. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کہ اللہ رب العزت نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر، ایمان کو جاگزی کر، ایمان کو محبوب بنا دی، اور فسق و فجور، اس کی نفرت، اس کی کراہیت اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں پیدا کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کا دور ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ سے پہلے کا دور تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار کا اور بیرونی فتوحات سے رک جانے اور اسلام کا جو پرچم لہرا رہا اور فتوحات کا جو سیلاب جاری تھا، وہ سیلاب رک گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت، آپ نے جو آپ کے اندر فراست تھی اور ملک کو چلانے کی جو استعداد اور دور اندیشی تھی، اس دور اندیشی
اندیشی کی وجہ سے 20 سال تک آپ کا دور حکومت رہا، اور اس دور حکومت میں نہ کوئی خون خرابہ ہوا، نہ آپسی اندرونی اختلافات بھڑکے، نہ خانہ جنگی ہوئی۔ 20 سال تک یہ دور ان کا رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دور میں اسلام کا پرچم جو تھا وہ دور دور تک لہرا، بڑے بڑے علاقے فتوحات کے اندر شامل ہوئے، اور 10 سال تک یہ پورا جو وقفہ تھا ان کا آدھا، اس وقفے میں انہوں نے یہ ساری فتوحات انجام دی۔ یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے مولانا، کیونکہ شعلہ بیانی اور جوش بیانی اس سے پھر بات سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر آدمی کے دماغ میں کوئی بھی کنفیوژن کریٹ کیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے ایمان پر حملہ ہو۔ اس سے پہلے جو خانہ جنگیاں ہوئی، چاہے وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو یا اور جو معرکے ہوئے ہیں، 1,00,000 مسلمان 1,00,000 مسلمان تقریباً ان خانہ جنگیوں میں شہادت اور شہادت کا جام اس نے دیا ہے۔ 1,00,000 مسلمان 5 سال کے عرصے میں۔ تو جب انہوں نے اپنی جو دور حکومت تھا، جب اس کو انہوں نے مینج کیا اور اس کو چلایا بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ، بہت ہی دانائی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ، 10 سال کے بعد ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رائے دی۔ وہ رائے یہ دی کہ آپ اپنے بعد کسی کو مقرر فرما دیجیے، اپنا ولی عہد مقرر کر دیجیے، اس لیے کہ آپ نے اگر مقرر نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر سے خانہ جنگی ہو جائے اور مسلمان کا خون خرابہ ہو، مسلمان کے ہاتھ سے مارے جائیں، ان کی گردنیں کٹیں اور خون بہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے، میری یہ رائے ہے کہ آپ اپنا ولی عہد مقرر کر دیجیے۔ چنانچہ یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ، اور ان کو بھی، انہوں نے بھی دیکھا تھا سارے حالات، سارا خون بہتے ہوئے امت مسلمہ کا، تو ان کے بھی یہ سب، اور یہ رائے جنہوں نے دی تھی، آپ جانتے ہیں یہ بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، جو 1400 یا 1400 سمتھنگ لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب عثمان کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تھی تو قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ جن لوگوں سے اللہ نے رضامندی اور اللہ نے اپنی خوشنودی کا پروانہ جن مؤمنین کو دیا تھا، ان مؤمنین کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے یہ رائے دی، اور یہ کوئی حضرت امیر معاویہ کے سپورٹر نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی میں جو اختلافات ہوئے ہیں، ان اختلافات میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو تھے یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ کے خلاف تھے۔ لیکن یہاں رائے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ایام اور وہ خون خرابہ اور وہ خانہ جنگی پھر سے پلٹ کر نہ آنے پائے، اس لیے انہوں نے رائے دی۔
اور اس رائے کے دینے کے بعد پھر امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد یزید کو مقرر کیا۔ یزید کو مقرر، جب یزید کو مقرر کیا گیا، ولی عہد کی بیعت پورے جہاں جہاں ان کی اپنی حکمرانی تھی وہاں اس کی بیعت لی۔ ان بیعت کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اپوز کی، اس کی مخالفت کی، وہ 5 صحابہ جو بڑے پائے اور چوٹی، اور باقی پوری جمعیت اور مسلمانوں نے ولی عہد جو یزید تھا اس کی بیعت کر لی۔ 5 جو لوگ تھے اس میں ایک نام عبد الرحمن ابن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ دوسرے جو تھے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تیسرے جو تھے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت ابن عباس کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت حسین ابن علی۔ یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا اسلام میں اب قیصر و کسریٰ کا طریقہ چلے گا کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم ہو جائے، بیٹے کے بعد اس کا جانشین حاکم ہو جائے؟ کیا قیصر و کسریٰ کا طریقہ اب ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں اور ہمارے یہاں چلے گا؟ اس لیے میں اس کی پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ بہرحال 10 سال تک یہ ولی عہد رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے ذمہ دار رہے، اور لیکن امیر معاویہ نے ان 5 لوگوں پر جنہوں نے مخالفت کی تھی یہ بات بھی کہی تھی کہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ آپ ہمارے اندر جاری کرنا چاہتے ہیں۔ نہ کوئی تشدد کیا، نہ کوئی ظلم کیا، نہ ان کے اوپر پریشر بنایا، کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، بلکہ 10 سال اور چلتے رہے، 20 سال پورے ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد پھر مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ جب وفات ہو گئی تو اب وہ جو بیعت ولی عہد کی لی گئی تھی، اب وہ بیعت خلافت کی زبردستی لینے کی کوشش کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کام تو غلط ہوا، یہ طریقہ غلط رائج کیا، یہ طریقہ قیصر و کسریٰ کا، لیکن اس سے زیادہ بڑی غلطی ہوگی اگر ہم پھر سے مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی پیدا کریں، ٹکراؤ پیدا کریں، تصادم پیدا کریں، باہم لڑیں اور جھگڑیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے اور اسے مان لیا جائے اور چپ ہویا جائے تاکہ خون خرابہ نہ ہونے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کے اندر زوال نہیں دیکھ سکتے، ہم اسلام کے اندر قیصر و کسریٰ کے طریقے کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اسی جملے کی تعبیر تھی جو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور میرے سامنے صاحب اسلام کے طریقوں میں جو ہے انٹرفیئر کیا جائے، اسلام میں چینجز کیے جائے، اسلام کو بدلا جائے، تو میں خون خرابہ تو دیکھ سکتا ہوں لیکن آقا کے طریقے کو
اپنے سامنے اس طرح چینج ہوتے ہوئے بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کے قائل کہ میں اسی صورت میں اسے قبول نہیں کروں۔ بہرحال میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا کر، تو یہ دو لوگ تو یہ ہو گئے، دو لوگ بالکل اپوزیشن پہ آ گئے، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں لوگوں میں یہ پیدا ہوئی بات کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینے سے جا کر مکے چلے گئے، حرم میں مقیم ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حرم کی سرزمین جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ برائیوں سے محفوظ ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہترین جگہ ہے جہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گویا کی اپنی انقلابی زندگی کا آغاز کیا تھا، لہذا یہیں سے محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تیار کیا جائے، جب حالت اس طریقے کی ہو جائے کہ ہم فائٹ کر سکیں، مقابلہ کر سکیں، اور اسلام میں جو طریقہ داخل کیا گیا ہے اسے بدل سکیں، اس کے لیے ہم یہیں سے کوشش کریں۔ دوسری طرف کوفہ والے مستقل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیج رہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسلام میں جو چیزیں نئی داخل کی جا رہی ہیں ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اسلام کا احیاء کریں گے، ہم مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کریں گے۔ بار بار اصرار تھا، خطوط تھے، بلاوا تھا، خوب خطوط بھیجے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ ارادہ کر لیا کوفہ جانے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ آپ مت جائیے، آپ کے جانے میں بہت سارے اندیشے ہیں، بہت سارے خطرات ہیں، اور بہت ساری باتیں ان کو سمجھائیں، بہت زور لگایا، بہت کوشش کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوری کوشش کی، حالانکہ وہ ان سے بڑے تھے، لیکن بہرحال خدا کی طرف سے ایک چیز طے تھی، وہ ہونی تھی، اور انہوں نے پورا عزم کو اپنے نہیں توڑا، بلکہ مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں کے حالات لے آئیے، حالات دیکھ لیجئے، سچویشن کیا ہے، لوگ جو خط لکھ رہے ہیں اس کی ریالٹیز کیا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا لوگ ان پر جوک در جوک ٹوٹ پڑے، اور لوگوں نے ان پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حسین کے ساتھ، ہم حسین کا ساتھ دیں گے۔ بڑی جمعیت، لگ بھگ 12,000 لوگوں نے بیعت، اور یہ کہا گیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو سارے لوگ بیعت کریں، سارے لوگ ان پر جمع ہو جائیں، سارے لوگ مل جائیں گے۔ بہرحال وہ آئے، دیکھا انہوں نے، بڑا استقبال ہوا، بڑی آؤ بھگت ہوئی، اور سارے لوگوں کا ساتھ دیکھا، ان کے جذبات دیکھے، تو انہوں نے خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، اور ہم جس مشن کو لے کر اٹھے ہیں، بہت بار کبھی انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، شیطان داخل کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ حضرت حسین کے دل میں حکومت حاصل کرنے کا کوئی جذبہ تھا، ادنا کوئی ان کے دل میں اس طرح کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ جو بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہمارے اسلام میں داخل نہ ہونے پائے، اس کے لیے انہوں نے پرزور کوشش لگائی تھی، اور ان کو امید تھی کہ ہم مل کر ہم پھر سے اس طریقے کو زندہ کریں گے، اس کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا۔ بہرحال وہ تشریف لائے، وہ سارے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے تھے، اور یہاں پر جب یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے اندر جو لوگ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں سختی کے ساتھ، اور یہ بہت ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا، انتہائی گویا کہ یوں کہہ لیجئے نکما آدمی تھا، جس آدمی کے یہ مہم لگائی کہ آپ کو اسے سر کر، وہ آیا اور اس نے پھر اپنے ظلم اور زیادتی اور اپنی طاقت اور اپنے ستے کے نشے میں جو ہے
اس نے پوری کوشش کی کہ ہمیں اس کو کریش کر دیں، کچل کر رکھ دیں۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارنٹ جاری کر دیا کہ ان کو جہاں پائیے ترنت گرفتار کیجیے، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انہیں پناہ دے، کوئی انہیں ٹھہراتا ہے، کوئی ان کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو بھی سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنے ظلم کا ننگا ناچ ناچا تو وہی لوگ جن کی زبانیں، جن کے جذبات، جن کی محبتیں، جن کے عشق اور جن کا اسلام کے تعلق سے ہمدردیاں تھیں، ترنت جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر سب کے سب گٹگٹان کے رنگ کی طرح بدل گئے، ساتھ چھوڑنے لگے، دور ہونے لگے۔ جو محبت کر رہے تھے وہ اپنا ہاتھ کھینچنے لگے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ راستے میں ایک شاعر اسلام کا فرزدق اس دور کا، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو حالات ہیں کوفہ والوں کے راستے میں کیا ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ، لیکن ان کے ڈنڈے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ ابن زیاد کے ساتھ۔ اور وہی ہوا۔ پھر بہرحال مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، محاصرہ کیا گیا، شہید کیا گیا، اور شہادت سے پہلے انہوں نے یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اب اپنا یہ جو آمد ہے آپ کی، آپ اسے روک دیجیے اور آپ واپس چلے جائیے، یہاں کے حالات بدل گئے، لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے۔ لہذا انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا اور واپس جانے کے لیے عزم کا اظہار کیا، لیکن مسلم ابن عقیل کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ ہمارے خاندان کے ایک عزیز جن کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم ان کا قصاص لیں، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بامروت شریف انسان، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ ان کے لیے پیش کیا تھا اور راستے سے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد پھر اس ابن زیاد نے کئی لوگوں کو بھیجا کہ جا کے حضرت حسین کو شہید کریں یا ان کو زبردستی ان کی بیعت لیں، میرے حوالے سے یزید کی بیعت لیں۔ وہ لوگ گئے، پہلا دستہ جو گیا ہے وہ حر ابن یزید کا تھا، کئی ہزار کی جمعیت کے ساتھ گیا اور ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے میرے ساتھ محبتیں کی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت کا پھول ہے تو وہ حضرت حسن اور حسین ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو حضرت حسن اور حسین کو فرمایا۔ وہ اپنے فضائل بتائے تو حر جس مہم کو سر کرنے کے لیے گیا تھا اس کا دل پسیج گیا اور وہ حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا اور انہی کے ساتھ وہ شہید بھی۔ پھر اس کو جب یہ معلوم ہوا تو دوسری مہم بھیجی، اور دوسری مہم جو تھی سعد ابن وقاص کے بیٹے عمرو یہ گئے تھے دوسری مہم، اور انہوں نے جا کر بھی کسی قسم کی کوئی زیادتی، دست درازی اور الٹے سیدھے کام نہ کر کے بلکہ ان کو مشورہ دی کہ آپ چلے جائیں اور جا کر آپ ڈائریکٹ یزید سے گفتگو کر لیں، اپنے مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے ان کو لکھا کہ آپ کو میں نے یہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد پھر اس نے شمر کو بھیجا اور وہ خونخوار، گندا، کرپٹ، نجس انسان پھر وہ جمعیت لے کر آیا بڑی جمعیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ کربلا کے معرکے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔
اور چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے گئے اور پورے لوگوں کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا گیا. انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے اور شہید کرنے کے بعد جو ان کی لاشیں پڑی تھیں ان پر گھوڑے دوڑائے اور جب عورتوں نے دیکھا ہے تو ان کی چیخیں نکل گئی کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کی لاشیں، ان کے گھر کے لوگوں کی لاشیں اور ساری چیزیں یہ ان کے سامنے تھیں. اور اس کے بعد پھر بدسلوکیاں بھی کی ہیں، گستاخیاں بھی کی ہیں اور انتہائی گندے اور گھناؤنے کام بھی کیے ہیں. ان کاموں سے صرف نظر کرتے ہوئے میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہمیں شہادت حسین سے جو پیغام ملتا وہ پیغام آج ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوجھل. وہ پیغام یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین اور اپنی شریعت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. گردن کٹے کٹ جائے، اولاد کٹے کٹ جائے، عورتیں جو ہے وہ اپنے سامنے چیخو پکار کرتی رہیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلام کی بالادستی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا. افسوس پر افسوس آج کے حالات اور ڈھول مجیرہ یہ ان کے نام پہ پیٹا جاتا ہے. اور جو پائپ کا کانسیپٹ ہے، مجھے نہیں معلوم، ہماری طرف تو بہت ہے، ہو سکتا یہاں پر بھی ہو کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے. جو پائپ کا کانسیپٹ ہے، ایسی بے حرمتی ہے حضرت حسین کی کہ مسلمان کے خون میں گرمی پیدا ہو جانی چاہیے کہ ایک ناپاک، نجس، گندے، گھناؤنے، آوارہ، لفنگے، لچے، شرابی، زانی اور جتنی صفات اختیار کی جائیں وہ ساری کب پڑ جائیں گی. وہ ان کے ساتھ کچھ غیر بھی ہوتے ہیں. اب تو اس میں مزید یہ کر لیا گیا ہے، خواتین کو بھی سڑکوں پہ لے آیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی زبان پہ جو لفظ رہتا ہے یا حسین کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، جس نے اپنی زندگی دین کی سربلندی کے لیے لگائی، آج اس کے نام کو وہ لوگ لے رہے ہیں جن کو نماز سے کوئی سروکار نہیں، جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں، جن کو اللہ کی مرضی سے کوئی سروکار نہیں، جن کو اللہ کے احکامات سے کوئی سروکار نہیں، جو اذان ہوتی رہتی ہے اور دوڑتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، بے شرم بے حیا یہ مسلمان وہ اپنے آپ کو حسین کا عاشق اور حسین سے محبت کرنے والا اور حسین سے تعلق رکھنے والا کہتے ہیں. پرلے درجے کے حسین کے دشمن ہیں، وہ پرلے درجے کے وہ دین کے دشمن ہیں، وہ قرآن اور اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور جیسا کہ ابھی بتایا گیا، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوں گے. اور بڑے افسوس کے ساتھ تو یہ تو بہت قلیل تعداد ہے، میں نے اور جگہوں پہ بتایا، اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، بالکل آپ نہیں مانتے ہیں، لیکن صحیح العقیدہ سنیوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا جمگھٹا ہمارے نوجوان ساتھیوں کا، ہمارے نوجوان بھائیوں کا جو ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کو دیکھنے سے ان کو ایکسائٹمنٹ ملتا ہے، ان کو ترغیب ملتی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور اسلام کی شدید پیش کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ چھری چلانے کا نام ہے، اسلام جو ہے سینہ پھاڑنے کا نام ہے، اسلام کپڑے نوچنے کا نام ہے، اسلام رستہ بند کر دینے کا نام ہے. ایمبولنس چوں چوں کر رہی ہے، آدمی کی دم نکل رہا ہے، اٹیک پڑا ہوا ہے اور صاحب راستہ بند کیے ہوئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ اسلام زندہ باد. اس میں مسلمان کو ان کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے. اگر آپ جاتے ہیں، آپ کی اولادیں جاتی ہیں، آپ کے بچیاں اور بچے جاتے ہیں یا آپ کے محلے کے لوگ جاتے ہیں، آپ ان کو اویئر کیجیے، آپ ان کو بتائیے کہ یہ دشمن ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہم ان سے دور اور ان کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور یہی شہادت حسین کا پیغام ہے. اس میں
اگر آپ اس پروسپیکٹو میں تاریخ کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کسی صحابی کے ساتھ نہیں آئے گا، کسی صحابی پر آنچ نہیں آئے گی، ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، انہوں نے جس خون خرابے سے امت کو بچانے کے لیے اور جس بلڈ جو ہے وہ خون کو جو خون بہتا، جو ان کو اندیشہ تھا، جو ان کو لگ رہا تھا، اور جو رائے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے دی تھی اس کے تناظر میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جو فیصلہ لیتا ہے اور اگر اس کی نیت پر کوئی آدمی کسی کی اٹیک نہیں کر سکتا ہے، نیت کو دوشی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، نیت سچی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، صادق ہوتی ہے، آدمی اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا اجتہاد اگر غلط بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مصیب ہوتا ہے، اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہم پوری اس بات کی کوشش کریں کہ ہم دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور حضرت حسین کے اس پیغام کو یاد رکھیں گے، اور کسی طرح کی کوئی غلط ایکٹیویٹی کے اندر ہم نہ خود شامل ہوں گے اور